اولیاء اس لیے ضروری ہے کہ یہ صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، تائید انبیاء اس لیے ضروری ہے کہ وہ حقیقی نالج رکھتے ہیں، اور سند قرآن یا کتاب اللہ سے اس لیے ضروری ہے کہ وہ پرفیکٹ نالج ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم قرآن مقدس کی طرف، میں نے آیات پڑھی ہے جو آپ کو، اس میں ہم اس کی توجہ دیتے ہیں ہم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیاد یہاں پہ آئی ان تینوں آیتوں کا جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ آیت نمبر 30 پچھلے جمعے پہ بھی اسی پہ گفتگو ہوئی ہے، 31 اور 32 اور آیت نمبر 33 اور 34، انہی پہ ہم نے پچھلے جمعے پہ بھی گفتگو کی تھی۔ اور ان چاروں آیتوں کا خلاصہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی عظمت کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ہر واقعے کو جانتے ہیں مگر کسی واقعے سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے، واقعے سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ حادثات کو ہم جانتے ہیں دنیا میں کہ بڑے بڑے حادثے رونما ہوتے ہیں، مگر ان حادثات سے بچنے کے لیے ہم جد و جہد نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنے حادثات ہو رہے ہیں، حوادثات ہو رہے ہیں مختلف قسم کے، کمزور دبائے جا رہے ہیں، ظالم دباتے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں، مگر ہم اس سے سبق حاصل کر کے اگر اپنی کمزوری کو اپنی توانائی اور طاقت میں بدلیں گے تو ہم اگر دبائیں گے نہیں تو دب نہیں سکیں گے، کیونکہ دبانا ہمارے دین اور مذہب میں کسی کو ہے ہی نہیں، دب نہیں سکیں گے کسی سے۔ تو گویا ہر واقعہ سے سبق سیکھنا، ہر غلطی سے، کسی ایک دن آپ سے کی غلطی سرزد ہوئی ہے، اگر آپ کے اندر شعور ہے تو آپ کے سینس نے یا آپ کے دماغ نے یہ کہہ دیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسری بار آپ کوشش کریں گے کہ وہ غلطی مجھ سے نہ دہرائی جائے۔ اتفاقیہ حادثہ اور ہوتا ہے اور ایک اپنی ایک جان بوجھ کے ایک عمل کرنا وہ اور ہوتا ہے۔ قوموں پہ کبھی اتفاقی حادثات نہیں آتے، جو بھی ہوتا ہے وہ ان کے اجتماعی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، انفرادی عمل کا بھی نہیں ہوتا، اجتماعی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پوری کی پوری قوم جب کسی ایک راہ پہ لگ جاتی ہے، وہ اچھی راہ ہو تو قوم قابل فخر اور قابل ذکر بن جاتی ہے، اور غلط راہ پہ چل جائے تو وہ قوم قابل فخر نہیں رہتی اور ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، اور اس کو پھر جب بھی آئندہ نام لیا جائے گا تو قرآن اس سے بیان کرتا ہے کہ دیکھو، یاد کرو وہ قوم سمود کے واقعات، ہم نے کیسے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا عمل تھا ان کا، قوم سمود۔ وہ قوم لوط کے واقعات یاد کرو، کیا عمل تھے ان کے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کو دیکھو، عاد کی قوم کو دیکھو، سمود کی قوم کو دیکھو، ہود کی قوم کو دیکھو، اور باقی صالح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ ہم کہانی تو پڑھتے ہیں مگر اس کہانی میں جو پوشیدہ راز ہے اور جو پوشیدہ سبق ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا ہم جو گفتگو کرتے ہیں مختلف جمعوں پہ، اس سے مقصد صرف کہانی نہیں ہے، کہانی کے پیچھے جو سبق ہے وہ ہے، اور وہ کہانی کے پیچھے جو سبق ہے وہ اس وقت تک ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہماری فہم و فراست اور ادراک اور علم و شعور کی طاقتیں کھلتی نہیں۔ جب تک ایک دیوار جہالت ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، اس وقت تک جب تک وہ ٹوٹتی نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ لہذا یہ جو گفتگو ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، تو نائب کے لیے میں پچھلے جمعے پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نائب کس کو بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ نے اسی زمین کے، اسی ارضی کائنات میں پہلے اللہ پاک نے جنات کو پیدا کیا، اور جن کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جو آنکھ سے نظر نہ آئے۔ جن کا معنی ہی کیا ہے؟ ہر وہ مخلوق، غیر مرئی مخلوق جو آنکھ سے، ننگی آنکھ سے نظر نہ آئے، اس کا معنی ہی ہے جن۔ تو اللہ نے یہ غیر مرئی مخلوق بڑی طاقت کے ساتھ اس کائنات میں، اس ارضی کائنات میں تخلیق کی ہوئی تھی،
مگر اس مخلوق کے شر اور فساد کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس زمین کے اوپر اس مخلوق کے علاوہ ایک ایسی مخلوق کو تسکین کرنا، یہ بتا چکا ہوں میں، دوہرا صرف رہا ہوں. جو مخلوق جنات ہے وہ سراپا آگ سے ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ سراپا نور ہیں. یعنی فرشتے ایک ایسی توانائی سے پیدا کیے گئے ہیں جو نور کہلاتی ہے، اور جنات ایک ایسی توانائی کی تخلیق ہے، توانائی سے تخلیق کیے گئے ہیں جو کیا ہے؟ نار ہے. ان دونوں کے اندر جدا جدا توانائیاں تھی. فرشتے کے اندر اطاعت، سراپا اطاعت، سراپا اطاعت، سراپا اطاعت، بالکل بالکل کوئی ضرر فرشتے کے اندر نہیں تھا. سراپا اطاعت مخلوق تھی جس کے اندر کوئی شر بالکل نہیں. اور شیطان کے اندر سراپا شر تھا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی. ایسی مخلوق اللہ کو نائب بنانا درکار تھی جس کے اندر خیر بھی ہو اور شر بھی ہو، جس کے اندر خیر بھی ہو اور، لیکن خیر کو بھی وہ استعمال کرے، شر کو بھی وہ استعمال کرے، مگر خیر کا استعمال اور شر کا استعمال اس طرح کرے جس طرح خالق خیر اور خالق شر کی منشا ہو. آپ سمجھے میری بات کو؟ سمجھے اس طرح، یعنی شر بھی انسان کے اندر رکھا اور خیر بھی رکھی. مثلا یوں سمجھیے میری بات پوری طرح سمجھیے کہ فرشتے کو کبھی غصہ نہیں آتا، فرشتے کو کبھی غصہ بالکل نہیں آتا، مگر فرشتے کے اندر کبھی محبت کے جذبات بھی، اس کے اندر احساسات، جذبات، محبت، رحم، یہ چیزیں بھی فرشتے کے اندر نہیں ہوتی. اور جنات اور شیاطین کے اندر یہ چیزیں، ان کے اندر غضب، قوت غضبیہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اندر کیا ہے؟ قوت غضب ہے. مقصد بے مقصد لڑائی اور فساد جنات کی فطرت میں ہے، ان کی نیچر میں رکھا ہوا ہے. ایک طرف شر اور دوسری طرف خیر. اللہ کو اس کائنات میں اپنا نائب بنانا تھا، چونکہ یہ جو سٹار ہے، یہ جو زمین کا جو سیارہ ہے جس پہ آپ رہ رہے ہیں، یہ ایسی کائنات اس نے بنائی ہے جس میں عرشی مخلوق کا بسیرا بھی ہے، فرشی مخلوق کا بسیرا بھی ہے، ناری مخلوق کا بسیرا بھی ہے، نوری مخلوق کا بسیرا بھی ہے. اس میں خیر کی قوتیں بھی ہیں، اس میں شر کی قوتیں بھی ہیں، اس میں نافع قوتیں بھی ہیں، مضر قوتیں بھی ہیں، اس میں ٹھنڈی چیزیں بھی ہیں، اس میں گرم چیزیں بھی ہیں. اب سمجھے؟ اس میں پھول بھی ہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں رات بھی ہے، اس میں دن بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر رنگوں کی کیفیات بھی ہے. یہ جو زمین تھی اس پہ رب ذوالجلال نے اپنا نائب بنانا تھا. آپ سمجھے میری بات؟ فرشتہ اس لیے نائب نہیں بن سکتا تھا کہ وہ فقط اللہ ہو تھا، وہ فقط تسبیح کا خوگر تھا، شر کو دفع کرنے کا خوگر اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں تھا. شیطان اور جنات سراپا کیا تھے؟ اب اللہ کی مرضی ہے، وہ جب استعمال کرنا چاہے، جس طرح بدر میں استعمال کر لیا، مگر اس سے بعد یا پہلے تو فرشتے نہیں اترے آپ کی مدد کے لیے. سمجھ؟ اللہ جب استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، اور اللہ یہ بھی چاہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا چاہے، یہ بھی کر سکتا ہے. یعنی اس طرف کی بات ختم ہے. بات یہ ہو رہی ہے کائنات میں ان کے انسان کے لیے چل رہی ہے جو بات. اس انسان کے اندر اگر خیر غالب آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا رجحان اور جھکاؤ ملائکہ کی طرف. خیر غالب آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا جھکاؤ ملائکہ کی طرف. خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے کہ وہ سراپا فرائض کا پابند ہے، واجبات کا پابند ہے. فرائض و واجبات کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں اور ارشادات ہیں ان کا بھی پابند ہے. اور